السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلہم ایہم بذالک زعیم، ام لهم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان كانوا صادقین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 29 سورۃ القلم، آیات مقدسہ 40 تا 47 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے مسلمین اور مجرمین دونوں کا تقابلی جائزہ ارشاد فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو مسلمین ہیں وہ مجرمین کی طرح ہو جائیں، اللہ رب العزت کی ڈیلنگ بھی اسی طرح ہو جائے۔ جو مسلمین ہیں وہ متقین ہیں اور اللہ کے ہاں وہ بڑا ممتاز مقام رکھتی ہیں، نعمتیں رکھتی ہیں، جنات النعیم۔ اور جو مجرمین ہیں وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین ہیں، اللہ کے اس نور کو جس کے ذریعے اللہ انسانیت میں ترقی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ انسانیت ایک ہے، وحدت انسانیت کی بنیاد پر اللہ چاہتے ہیں ایک ایسا سسٹم قائم کیا جائے جس سے یہ ساری انسانیت اللہ سے جڑ جائے اور اس نور کے تابع ہو جائے، اور یہ مجرمین وہاں ایسا نہیں ہونے دیتے بلکہ مقابلہ کرتے ہیں۔ اور مقابلے کے لیے کیا ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ اللہ رب العزت نے گزشتہ درس میں بھی رہنمائی ارشاد فرمائی کہ صرف ان کی اپنی ذاتی اغراض ہیں، من پسند خیالات ہیں، اللہ کی طرف سے کوئی رہنمائی نہیں ہے۔ آج کے درس میں بھی اسی مضمون کو آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں۔ سلہم، ان سے پوچھئے، ایہم بذالک زعیم، کون سا ہے ان میں جو اس کا ذمہ لیتا ہے، کوئی ذمہ داری قبول کرتا ہے کہ جو مجرمین ہیں ان کی کوئی ترقی ہو سکے؟ دنیا کے اندر بھی ان کی کوئی ذمہ داری نہیں لیتا۔ کیا دنیا میں کوئی ظالم کی ذمہ داری لیتا ہے، جھوٹے کی ذمہ داری لیتا ہے؟ پیچھے جتنے آپ نے حزب الشیاطین کی خصلتیں پڑھی ہیں، سنی ہیں، یہ خصلتیں ہی ایسی ہیں جو انسانی سوسائٹی کو زنگ لگا دیتی ہیں، انسانی سوسائٹی کو تباہ کر دیتی ہیں۔ یہ کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں؟ پھر اللہ ارشاد فرماتے ہیں، ام لہم شرکاء، کیا ان کے واسطے کوئی شریک ہے اللہ کے مقابلے کے لیے؟ کوئی ہے ان کے پاس شریک؟ فلیأتوا بشرکائہم، پس لے آؤ اپنے شریکوں کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ بڑے بڑے جو تم نے اللہ کے مقابلے میں اللہ کے شریک بنائے ہوئے ہیں،
معبود بنائے ہوئے ہیں، حکمران اور مافیا بنائے ہوئے ہیں۔ اگر ہے کسی کی دم میں خم ہے تو لے آئیں ان کو۔ یوم یکشف عن ساق، جس دن کھولی جائے عن ساق پنڈلی، ویدعون، اور بلائے جائیں گے الی السجود، سجدے کی طرف، فلا یستطیعون، پس وہ طاقت نہیں رکھ سکیں گے۔ قیامت کا وہ منظر نامہ ہے جس دن اللہ رب العزت کی پنڈلی کھلے گی، یعنی اس سے مراد اللہ کی تجلی ہے، ایک خاص تجلی ظاہر ہوگی۔ اور پھر جیسے میدان کے اندر ہم جنگ میں ہوتے ہیں تو ہم اپنی شلوار اوپر اٹھا کے پنڈلی کھول لیتے ہیں، بازو اوپر کر لیتے ہیں، وہ ماحول یعنی مقابلے کا ماحول ہوگا۔ اور اللہ رب العزت کی وہ تجلی جب آئے گی، ظاہر ہوگی، تو ان بدماشوں کو کہا جائے گا سجدے کرو۔ اب اللہ کا وہ خوف اتنا اونچا ہوگا، اللہ رب العزت کی وہاں حکمرانی جو ہے، اور وہاں غلبہ اور سختی، اللہ قہار اور جبار ہے، یہ صفتیں جب غالب ہوں گی اور سب اللہ کے سامنے سجدہ میں پڑھنے کی کوشش کریں گے، ان سے بھی کہا جائے گا ظالموں سے اب کرو سجدے، فلا یستطیعون، یہ طاقت نہیں رکھیں گے۔ یہ کیسے طاقت رکھ سکتے ہیں؟ دنیا میں جب ان کے پاس طاقت تھی، اللہ رب العزت نے ہمت دی، عقل، دماغ، شعور، دل دیا، غور ہی نہیں کیا، بلکہ شیطانی جماعتیں بن گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا۔ اب یہاں کیسے طاقت ہو سکتی ہے؟ خاشعۃ ابصارہم، جھکی پڑتی ہوں گی ان کی آنکھیں، آنکھیں جھکی ہوں گی، ترہقہم ذلہ، اور ان پر ذلت سوار ہوگی۔ وہ ایسا ماحول ہے جہاں ان کے لیے ذلت ہی ذلت ہوگی، آنکھیں نہیں اٹھا سکیں گے۔ اس کے بارے میں پیچھے بھی کئی دفعہ قیامت کا منظر نامہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور پہلے ان کو بلاتے رہے سجدوں کی طرف، وَهُمْ صَالِمُونَ، جب وہ اچھے خاصے تھے، یعنی جب تندرست تھے، سجدے کر سکتے تھے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا غور و فکر کے لیے تھی، محنت تھی، کوشش تھی، بلکہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی رہنمائی کو قبول کر کے تم آخرت کی تیاری کر سکتے تھے، اس وقت کچھ بھی نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، اب چھوڑ دے مجھ کو اور ان کو جو کہ جھٹلائیں گے اس بات کو، جنہوں نے اللہ رب العزت کا انکار کیا اور اللہ کی بالادستی نہیں ہونے دی، رکاوٹیں پیدا کی، وہ اور اللہ کہتے ہیں اب چھوڑ دیں، یعنی اب دیکھیں میدان میں اتر رہے ہیں، میدان حشر ہے، اب تو جزا و سزا کا عمل ہوگا۔ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ رب العزت ان کو آہستہ آہستہ اس طرح بتائیں گے اور سزائیں دیں گے، لا یعلمون، وہ جانتے بھی نہیں تھے۔ اب اللہ رب العزت ان کو ایک ترتیب سے سزاؤں میں لے کے آئیں گے، کوئی سفارش نہیں ہوگی، کوئی رشوت نہیں ہوگی، کوئی مافیا وہاں موجود نہیں جو پریشر ڈال سکے۔ اللہ کہتے ہیں دنیا کے اندر تو ہم نے ان کو پھر بھی بڑی ڈھیل دے رکھی تھی، وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں نے ان کو ڈھیل دی ہوئی تھی، یعنی دنیا میں اگر ان کو گرپ نہیں آئی، موقع ملا ہے اور انہوں نے سچی جماعت کا مقابلہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا ہے، تو میں نے ان کو ڈھیل دی ہوئی تھی۔ اِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، بے شک میرا
جو فیصلہ ہے اور میرا طریقہ ہے وہ بڑا پکا ہے. یعنی ان کی گرفت تو ہونی تھی، وہ تو وقتی طور پہ اللہ ڈھیل دیتے ہیں. جیسے کل بھی یہ بات ہو رہی تھی، گزارش کر رہا تھا میں کہ اللہ سچی جماعتوں کو بھی آزماتے ہیں، اور ان ظالموں نے ان آزمائشوں کے تناظر میں یہ سمجھ لیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی آزمائش اگر ہو رہی ہے تو یہ سختی میں ہے، اور ہم جیسے مرضی کر لیں ان کے ساتھ. اور اپنی طرف سے سمجھ لیا کہ ہمارے پاس وسائل ہیں، مال ہے، اختیارات ہیں، ہم دسترس رکھتے ہیں ایک سیاسی اور معاشی نظام میں، جو مرضی کرتے پھریں. آج کا مافیا دنیا کا قومی اور بین الاقوامی بھی یہی سمجھتا ہے کہ ہمارے پاس حکومت ہے، ہمارے پاس وسائل ہیں، ہمارے پاس اختیارات ہیں، جس طرح مرضی انسانوں کی تذلیل کرتے رہے. یہ سوچ میرے عزیزوں پیچھے سے چلی آ رہی ہے. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو مافیا اور ظالموں، کفار، مشرکین اور منافقین کا مائنڈ سیٹ ہے. اللہ فرماتے ہیں ام تسألہم، کیا آپ ان سے مانگتے ہیں اجرن، کوئی اجر؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، یا تو آپ ان سے کوئی مطالبہ کرتے ہوں، فہم من مغرم مثقلون، اور وہ ان کے لیے بڑا بوجھ ہو، توان ہو جو ان پہ ڈالا ہوا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں قل لا اسألکم علیہ اجر ان اجری الا علی اللہ، میں تو آپ سے ایک گلاس پانی کا بھی طلب نہیں کرتا، میری جتنی جد و جہد ہے، کوشش ہے، یہ اللہ مجھے اجر دیں گے. کوئی ایسا طریقہ کار جس سے آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی کمپرومائز کے لیے کوئی پیسے دیں، رشوت دیں، سفارش کریں، ایسی بات ہی نہیں. آپ تو اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ سے آپ نے اجر لینا ہے. ام عندہم الغیب، کیا ان کے پاس کوئی خبر ہے غیب کی؟ فہم یکتبون، جس کو وہ لکھ لیتے ہیں. میرے عزیزوں، مجموعی طور پر اللہ نے دلائل دیے عقلی اور نقلی، اور واضح ارشاد فرما دیا کہ یہ شیطانی جماعتیں ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہیں، محض ڈگوسلے، خواہشات، من پسند خواہشات، اغراض، لالچ، مفاد پرستی، خود غرضی اور مافیا، ظالم طبقہ، اور ظلم کی وجہ سے یہ غالب رہتے ہیں. اصل میں یہ جھوٹی جماعتیں. فلا تطع المکذبین، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، کسی اعتبار سے کوئی کمپرومائز نہیں. اللہ رب العزت سچی جماعتوں کا جو تعارف ہے ہمیں وہ عطا فرمائے، اور ان کا ساتھ دینے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے. اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.